السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے زنا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شرعی عقد کے بغیر عورت کے ساتھ جمع کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ قتل اور زنا میں سے کون سا گناہ زیادہ کبیر اور قابل مذمت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کبائر میں شرک کے بعد قتل اور قتل کے بعد زنا کا درجہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یوں تو سارے ہی گناہ قابل نفرت اور نجاست آلودہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 گناہوں پر نجاست اور خباثت کا اطلاق کیا ہے: شرک، زنا اور لواطت، کیونکہ یہ تینوں دل میں فساد پیدا کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر مشرکین زنا اور لواط میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں، اور جو شخص عقیدہ توحید میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اخلاص میں کامل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ان دونوں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، ان میں سے کوئی گناہ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے، دل میں وحشت پیدا کرنے اور تدین میں فساد پیدا کرنے میں اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا جتنے یہ 2 گناہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جس بندے کا دل ان 2 گناہوں کی نجاست میں رنگ جاتا ہے، وہ ناپاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف پاک اعمال ہی کو قبول کرتا ہے۔ زنا کے بارے میں چند آیات اور حدیث کا بھی مطالعہ فرما لیں۔ سورہ اسراء میں ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی والا عمل اور برا راستہ ہے۔ سورہ فرقان میں رحمان کے مخصوص بندوں کے صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور یہ جو کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ زانیوں اور زانیات سے رب تعالیٰ کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، زانی مرد زانی یا مشرکہ عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور زانی عورت کو بھی زانی یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ گویا زنا کی وجہ سے فطرت ایسی مسخ ہو جاتی ہے اور مزاج ایسا بگڑ جاتا ہے کہ بدکار مرد اور عورتیں زندگی کے ہم سفر کے طور پر بدکاروں اور مشرکوں ہی کو پسند کرتے ہیں۔ کسی عفیف اور پاک دامن انسان کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، چنانکہ اسلامی شریعت اور عبادات اور معاملات اور اخلاق جیسے شعبوں میں تکمیل کے لیے آئی ہے۔ اس لیے اسلام میں صرف زنا ہی کو نہیں بلکہ زنا کے اسباب کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا، مردوزن کا بے حجاب بانا اختلاط، خلوت میں میل ملاپ، چھونا اور مصافحہ کرنا، بے پردگی اور حسن کی نمائش کے ہر انداز کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی کسی جماعت کے قریب سے اس نیت سے گزری کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور خوشبو محسوس کریں، تو وہ بھی زانیہ ہے۔ عورت کو خوشبودار استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، مگر نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کے لیے خوشبو کے استعمال کی اجازت نہیں۔ آج جو ہم بدکاری اور فحاشی کی کثرت دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدکاری کی کثرت کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ ابھی جو اس باب زنا کی بات ہو رہی تھی تو اس کی مزید وضاحت کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی پیش نظر رکھیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد و نقل کیا ہے کہ انسان پر زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لامحالہ حاصل کر کے رہے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا بات چیت کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یوں تو زنا جس حال میں بھی ہو کبیرہ گناہ ہے، لیکن زنا کے بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ قباحت پائی جاتی ہے اور حدیث میں ان پر سخت وعید آئی ہے، مثلاً کسی محرم کے ساتھ یا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا، یا رمضان کے مہینے میں یا بلند حرام میں زنا۔ اسی طرح بڑھاپے میں بدکاری بھی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف تیرے شفقت سے دیکھے گا۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کی وجہ سے اس کی عزت و ناموس کی پامالی کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ حضرت مقدو ابن رسول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، تم لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حرام ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو 10 عورتوں سے بدکاری کرنا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کے مقابلے میں آسان اور چھوٹا گناہ ہے۔ زنا ایک زنا زانی میں پائی جانے والی متعدد خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے، مثلاً دینداری کی قلت، تقوی اور روئے کا فقدان، مروت کا فساد اور غیرت کی کمی۔ دوسرا، زنا کے چہرے پر ایک خاص قسم کی ظلمت اور نحوست چھا جاتی ہے جسے دیکھنے والے ایک نظر میں محسوس کر لیتے ہیں۔ تیسرا، زنا کی وجہ سے دل تاریک ہو جاتا ہے اور اس کا نور بجھ جاتا ہے۔ چوتھا، زانی حرمت اور احترام سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں حد اور سزا کا اور آخرت میں دردناک عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پانچواں، زانی اچھی صفات اور ناموں یعنی گفت و عصمت اور امانت سے محروم ہو جاتا ہے اور ان کی بجائے فاسق، وفا جر اور زانی اور خائن جیسے ناموں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ چھٹا، زنا زانی کو پاکیزگی کے وصف سے دور کر دیتا ہے اور پاکیزگی کی بجائے اس کے اندر نجاست اور خباثت بھر دیتا ہے، اور یہ حقیقت تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر خبیث پر جنت کو حرام کیا ہے۔ ساتواں، زنا کی وجہ سے نسب و مشتبہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی اور شہروں میں فساد واقع ہو جاتا ہے اور ایک ہی سوسائٹی کے ابناء کے درمیان وحشت عام ہو جاتی ہے۔ آٹھواں، زنا کی وجہ سے ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ آج کل بدکاری میں ملوث ملکوں اور شہروں میں ایڈز کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔